بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو میدان قیامت میں جمع فرمائیں گے، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ پھر فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا، أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ قالوا سبحانک، فرشتے عرض کریں گے اللہ تیری ذات پاک ہے، انت ولینا من دونہم، انت ولینا من دونہم، ہمارا تو آپ سے تعلق ہے نہ کہ ان لوگوں سے، بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ لوگ پوجتے تھے شیطانوں کو، اکثرهم بہم مؤمنون، اور ان میں سے اکثر لوگ انہی کے معتقد تھے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، پس آج کے دن لا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، کوئی بھی کسی کے لیے اختیار نہیں رکھے گا نفع کا، ولا ضرّا، اور نہ نقصان کا۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، اور ہم ان ظالموں سے کہیں گے کہ جس دوزخ کو تم جھٹلاتے تھے اس کا مزہ چکھو۔ کل کے درس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اور کافروں کے ایک وہم کا رد فرمایا۔ وہ جو کہتے تھے کہ ہمارے پاس مال اور اولاد ہے تو اللہ نے ہمیں دنیا میں اگر دی ہے تو آخرت میں بھی دے گا، ہمیں جو ہے وہ کوئی ایمان لانے کی ضرورت نہیں، کوئی نیک اعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب مرحمت فرما دیا۔ آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے میدان محشر کا منظر پیش فرمایا۔ فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن وہ اللہ سب کے سب لوگوں کو اکٹھا کرے گا، اٹھائے گا۔ ثُمَّ يَقُولَ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر فرشتوں سے یہ کہے گا، هَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں اور موجود تھے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں، عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ جا بجا قرآن میں اللہ نے ان پر رد فرمایا ہے کہ یہ کیسے بیہودہ اور جاہل لوگ ہیں۔ اللہ تو اولاد سے بالکل پاک ہے، بالفرض اگر اولاد ہو بھی تو یہ اپنے لیے تو مانگتے ہیں بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں، اپنے لیے انہیں بیٹے پسند ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ فرمایا یہ کیسے جاہل لوگ ہیں۔ تو فرمایا ان لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اہؤلاء، کیا یہ لوگ، یہ سارے کے سارے جو لوگ تمہیں پوجتے تھے، کیا تم نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ تمہاری عبادت کریں، یا کیا یہ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے، تم ان کی عبادت سے واقف ہو؟ قالوا سبحانک، فرشتے کہیں گے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، ہر قسم کی کمی سے پاک ہے۔ انت ولینا من دونہم، انت ولینا، اللہ تو ہی ہمارا کارساز ہے، ہم تو تیرے محتاج ہیں، ہم تو تیرے ماتحت ہیں، ہم تو تیرے حکم کے تابع ہیں، ہم کیسے ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری عبادت؟ اور یہ جو جواب فرشتوں کا ہے، اسی طرح کا جواب وہ تمام بزرگان دیں گے جن جن کو دنیا میں انہوں نے پوجا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا تو قیامت کے دن قرآن یہ کہتا ہے کہ جب ان لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ،
ایسا کیا تو نے کہا تھا ان لوگوں سے کہ مجھ کو اور میری ماں کو جو ہے وہ معبود بنا لو اللہ کو چھوڑ کر؟ عیسیٰ علیہ السلام برات کا اعلان کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ قال سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے ہر شریک سے، میں ایسی بات کیوں کہوں گا جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے. میں خود تیرا بندہ ہوں، میں خود تیرا محتاج ہوں، میں خود تیری تخلیق ہوں، تیرا پیدا کیا ہوا ہوں. میں کیسے ان کو کہہ سکتا ہوں کہ میں معبود ہوں؟ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ باقی ان بزرگوں کو، ان ہستیوں کو جن کو پوجا گیا، ان سے بھی سوال کریں گے اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي، کیا تم میرے بندوں کو گمراہ کر کے آئے تھے؟ گمراہی کے راستے پہ، شرک کے راستے پہ تم لگا کے آئے تھے؟ تو سب کے سب بیزاری کا اعلان کریں گے، حتیٰ کہ شیطان بھی جو ان کو ورغلاتا ہے غیر اللہ کی پوجا پر، جو شرک کا راستہ دکھاتا ہے، وہاں پر یہ بھی کیا کر دے گا؟ برات کا اعلان کر دے گا. تو فرمایا فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اس دن عابد اور معبود، متبع اور متبعین، یہ سب کے سب کسی کے لیے کوئی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھیں گے. جن کے ساتھ آج ساری امیدیں لوگوں نے وابستہ کی ہوئی ہیں، تو لا یملک نفعا ولا ضرا، انہیں اپنی پڑی ہوگی، وہ کسی کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہوں گے. وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، اور پھر ان سب سے کہا جائے گا جو پیروی کرتے تھے، پوجا کرتے تھے غیر اللہ کی، تو ان سب سے کہا جائے گا اب چکھو جہنم کے عذاب کا مزہ، جس جہنم کو تم جھٹلایا کرتے تھے.